ماہ سیام اپنا دامن لپیٹ رہا ہے اور ہم سے جدا ہوا چاہ رہا ہے۔ عید کا موسم، عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں۔ یہ شہر مواسات تھا، شہر محبت تھا۔ یہ ماہ انور اپنے دامن میں بہت سارے احساسات تھے جو ہمیں دے کر کے گیا ہے۔ تو آئیے اس ماہ انور کے دیے گئے اسباق کو اپنی لوح دل پہ نقش کر لیں۔ مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے۔ ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ جو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں۔ تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا۔ مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے۔ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے۔ تو یہ رزق فراواں اور وسیع، تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں ہوتی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے
دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ سورۃً فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھو، باپ بیٹے کو محبت کرتا ہے تو اس کی محبت شفقت کا ایک عجیب رنگ ہے۔ بیوی اور شوہر کی محبت کا رنگ اور ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد کی جو محبت ہے اس سے انتقال علم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ڈی چوک میں بیٹھ جاتا، ہر آنے جانے والے کا ماتھا چومتا، کہتا میں پاکستان سے محبت کر رہا ہوں، پاکستانیوں سے محبت کر رہا ہوں، لیکن اس نے اس طرح کی محبت نہیں کی، ایٹم بم بنا کے دیا۔ تو اب ڈاکٹر عبد القدیر ایٹمی سائنسدان ہے، اس کی محبت کیا ہوگی کہ ہمیں ناقابل تسخیر بنانا۔ استاد کی محبت کیا ہوگی؟ جوہر قابل بنانا۔ باپ کی محبت کیا ہوگی؟ مادی ضروریات کی تکمیل کرنا اور تربیت کرنا۔ ہر محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ مختلف شخصیات کی محبت مختلف ہوتی ہے، پھر اللہ کی بندے سے محبت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سنیے پھر تو علماء نے کہا وہ محبت اللہ تعالی الی عبدہ ایصال الخیر لہ والتکریم، اللہ کی محبت بندے سے یہ ہے اس کی جھولی میں خیر ڈالنا۔ مجھے بتاؤ، ہماری جو حکومت اگر ہم سے محبت کرے تو وہ محبت یہ ہوگی کہ آگے ہمارا ماتھا چوم کے چلی جائے، ہمیں داد دے کے چلی جائے، ہماری تعریف کر کے چلی جائے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ تو ہمارا باپ بھی کرتا ہے۔ حکومت سے ہمیں کیا محبت چاہیے؟ حکومت ہماری جان کی حفاظت کو یقینی بنائے، ہمارے لیے مواقع پیدا کرے آگے بڑھنے کے، ہماری مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا کرے۔ یہ ہے حکومت کی ہمارے ساتھ محبت ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی محبت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہ ہے کہ وہ بندے کی جھولی میں خیر ڈالتا ہے، اس کو توفیقات خیر نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے رحمتوں کے در کشادہ کرتا ہے۔ تو یار، جب اللہ کی محبت کا یہ رنگ ہے تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ کی محبت گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جانا۔ محبت کے کئی روپ ہے، کوئی ایک روپ ہو تو بتائیں، ایک رنگ ہو تو اس کو بیان کریں۔ حضور کی محبت کے اتنے رنگ ہیں۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اللہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ نبی بے تاب ہو جاتے ہیں، نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے کہ وہ بندوں کے لیے رحمت کے، ایصال خیر کے اور اس کی عزت افزائی کے دروازے کو شادہ فرمائے۔ تو فرمائے دو کلمے جو ہیں وہ اللہ کو، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، چونکہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب ہے، تو اس لیے یہاں رحمان لایا گیا کہ دیکھو اتنے عمل سے اتنا بڑا ثواب، کہا یہ رحمان کی ہی شان ہو سکتی ہے۔ حضور فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے۔ اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس سے بھی کم وقت، اس کو 2 کی رات دیے جاتے ہیں۔ تو میں پہلی مثال عیسائیوں کی ہے، دوسری یہودیوں کی ہے، تیسری میری امت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ وقت تھوڑا ہے لیکن اجر جو ہے وہ 2 عطا کیا گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنا تھوڑا، کہا تمہیں تو پورا ہی ملا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے۔ تو یہاں پہ رحمانی بنتا ہے، خفیفتان علی اللسان
اور زبان کے اوپر وہ بہت خفیف ہے. اس نے اجر اتنا زیادہ رکھا لیکن اس اجر کے لیے جو کلمات بولنے ہیں وہ بھی مشکل نہیں رکھے. ان کے اندر وہ الفاظ شدت نہیں رکھے، حروف رخوت رکھے ہیں، نرمی والے، آسانی والے. چونکہ زبان ہی نہ تھکے تمہاری، بولتے رہو، اس کی تسبیح پڑھتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب پڑھو گے تمہاری زبان کے اوپر کوئی شکل آئے گا ہی نہیں ہے. زبان کے اوپر جو کتنے خفیف ہیں، کوئی بوجھ نہیں لگتا ایسے ہی زبان سے. ثقیلتان فی المیزان، اللہ اکبر، میزان پر وہ ثقیل ہیں. اور وہ لفظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر. اب سبحان اللہ و بحمدہ، تو سبحان کیا ہے؟ یہ تنزیہ ہے. ہر نقص، کمزوری، عیب کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جائے، یہ ہے اس کی شان. اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اس کی حمد کے ساتھ جو اس کے کمالات جمال ہیں اس کو ان کے ساتھ جوڑا جائے. یعنی وہ چیزیں جو نقص بن سکتی ہیں ان سے دور کرنا، یہ تنزیہ ہے. اور پھر یہاں حمد میں انہی چیزوں کو جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق ہیں ان کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، یہ تحمید کا رنگ ہے. اور فرشتوں نے بھی کہا تھا نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بولتے ہیں. اور حمد اور تسبیح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں دونوں. تو اللہ جل شانہ سے ان صفات کی نفی کر دی گئی جو سلبیاں ہیں، کوئی کمزوری، کوئی کجی، ہر سو سے جس کو عیب کہا جا سکتا ہے اس کی اللہ سے نفی کر دی گئی. اگر تنزیہ کی گئی ہے سبحان سے تو پھر تحمید کے ساتھ اس کے حسن کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کی تلاوت کے ساتھ اللہ کی رحمت ہم سب کا مقصود. ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو. جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں. تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے. اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے. اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے. جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا. تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک. اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فاتخذہ وکیلا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو. جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے. تو فرمایا کہ فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے. جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک، ساحل تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے. تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے. تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے. تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا
کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا. یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا. تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا. درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا. تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا. 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے تو یہ کیا کمال ہوا. لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا تو یہ کیا کمال ہوا. تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں. یہ تو پھر برابری ہوئی. اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں تو برائی میں برابر ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ برابر ہیں لیکن اچھائی میں برابر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے. اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آبا و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک. اے عقبہ بن عامر جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما. یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا. رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی. تو ہمیں یہ تلقین کی گئی. رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانجھ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی. حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا. آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے. شیخ سعدی بولے شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ تو را کے میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے. تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گرے باندھ پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے. تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے. تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک ان کا کچھ بھی رویہ ہو. حضور کے غلام اور اسلامی معاشرہ اس میں یہ کس طرح رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا. چونکہ ہر شب جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے قرآن مجید کا دور کرتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر سخاوت اس درجہ کمال میں فرماتے کہ اس کی تمثیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح چلتی ہوئی تیز ہوائیں ہوں تو اس سے بھی زیادہ حضور سخی تھے، اس سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے. گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا بہتا تھا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ماہ سیام میں ہر اسیر کو رہا کر دیتے
اور ہر سائل کی جھولیاں بھرتے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم راہ خدا میں خاص طور پہ صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی رضا جوئی کا سامان کریں۔ ویسے راہ خدا میں خیرات کرنے کا جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے وہ کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا۔ عام دنوں کے اندر بھی جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے اجر و ثواب کا بھی کیا عالم ہے، ہماری ناقص عقلیں اس کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ماہ صیام میں تو پھر وہ اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں اس ماہ انور میں برستی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی راہ خدا میں خیرات کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ کسب طیب پاکیزہ رزق سے، چونکہ ولا یقبل اللہ الا سورۃ الفاتحہ وہ بابرکت صورت ہے جو کہ مکۃ المکرمہ میں حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی۔ 7 آیات پر مشتمل یہ صورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جو ایک بار نہیں 2 بار نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی، چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت ابو سعید بن معلہ عرض کرنے لگے، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبیک کہا کرو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے، اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز شروع کرتے۔ اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید بن معلہ، میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو 7 مثانی ہے۔ تو حضرت سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل آپ کو وہ صورت بتاؤں گا جس سے افضل صورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صورت 7 مثانی ہے، اور اس صورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی صورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے، تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا، جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبیک کہا کرو۔ اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر حضور نے سورۃ الفاتحہ کا بتایا۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً تلاوت کرتا ہے۔